علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے جی، جس میں حدیث لکھی ہے علقمہ بن وائل بن حجر عن ابی رضی اللہ عنہ والی، تو تخت سرہ کے الفاظ کے ساتھ سند کو صحیح کہا ہے۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ کی روایت محدثین نے اپنی کتب کے اندر درج کی ہیں جی۔ تو یعنی یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست اسی سند کے ساتھ اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی مسند احمد جلد 4 صفحہ 316 پر، لیکن بھائی اس میں یہ تخت سرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام وکیع سے ان کے شاگرد یوسف بن موسیٰ کے واسطے سے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر بھی تخت سرہ کے لفظ نہیں ہے۔ سنن دار قطنی جلد 1 صفحہ 286۔ پھر اسی طرح جی یہ جو ہے شرح و سنہ اس کی جلد 2 صفحہ 225 پر، اس میں بھی بھائی یہ الفاظ کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے السنن الکبریٰ امام نسائی کی، اس میں بھی یہ تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ السنن الصغیر جو ہے بہقی کی، اس کی جلد 1 صفحہ 118 پر یہ روایت علقمہ بن وائل والی موجود ہے، لیکن تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تحت سرہ والے الفاظ جو ہے نا، یہ تو بھائی کسی نے اضافہ کر رکھا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی ان کا حنفی مسلک میں بڑا مقام ہے۔ حنفی لوگ ان کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری لکھی ہے، اور انہوں نے اس میں جلد 2 صفحہ 267 پر لکھا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میں نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخے دیکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اب دیکھیں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کی گواہی، یہ کوئی معمولی گواہی ہے؟ حنفیوں کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو بھائی غور کریں، علامہ نیموی حنفی نے یہ آثار السنن کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو اضافہ نا تحت سرہ والا، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس اضافے کو غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہی مولوی یوسف بنوری، انہوں نے بھی معارف السنن جو سنن ترمذی کی شرح ہے اس کی جلد 2 صفحہ 442 پر یہی کہا ہے کہ شیخ نیموی نے جو ترجیح دی ہے نا کہ یہ زیادتی تحت سرہ والی یہ محفوظ نہیں ہے، تو مولوی تقی عثمانی نے بھی یہی بات درس ترمذی میں جو ہے وہ نقل کر رکھی ہے کہ بھائی تحت سرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے تو ہے ہی نہیں ہے نسخوں میں۔ اگر انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بعض نسخوں میں ہیں بعض میں نہیں بھی ہیں، تو بھائی بعض میں ہونا بعض میں نہ ہونا یہی اس کے مشکوک ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مشکوک ضرور ہیں، کہ بعض نسخوں میں ہے بعض میں کیوں نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکوک معاملہ ہے۔ تو بھائی اسی طرح یہ جو نیچے اسی پوسٹ کے اندر یہ جو بھائی نام لکھا نا قاسم بن قتلوبگہ، یہ ایک حنفی مولوی تھا، یہ اس نے بھائی جو لکھی ہے تخریج احادیث الاختیار شرح المختار، تو بھائی یہ 879 ہجری میں یہ بندہ فوت ہوتا ہے، تو اس نے یہ جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے یہ تحت سرہ کے الفاظ کو، بس ادھر سے یہ کام شروع ہو گیا، اور چلتے 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 آج حنفی جو ہیں اسی کو بنیاد بنائے بیٹھے ہیں۔
حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کسی بھی نسخے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محترم بھائی اس پر جو لکھا ہے نا سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہمارے کچھ علماء نے کتب لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بھائی حنفی جو ہیں وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں صحابی رسول پر۔ جی جب وہ اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو ان کی روایت کو پیش کر دیا، اور جب ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تو وائل بن حجر کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔